آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے لیے زندگی کا ہم سفر ڈھونڈتا ہے تو چار چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، چار چیزوں کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے۔ لمالها، اس لڑکی کا یا عورت کا مال دیکھ کر نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ ولحسبها، اس کا حسب و نسب دیکھ کر ارادہ کرتا ہے۔ ولجمالها، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ارادہ کرتا ہے۔ ولدینها، اور اس کے دین کو دیکھ کر ارادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے میری امت تم سب سے پہلے دین کو دیکھنا، دین کو ترجیح دینا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم جب اپنے بچوں کا یا اپنی بچیوں کا نکاح کرنے لگتے ہیں تو سب سے زیادہ دین کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، باقی بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ حسب و نسب اس کو ایک حد تک دیکھنا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی انسان کہیں سے رشتے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہاں تحقیق کر لے کہ جہاں پہ میں رشتہ کر رہا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، معاشرے میں ان کا کردار کیا ہے، کیا اس گھرانے کے اندر اپنے بڑوں کی عزت کا رواج ہے کہ نہیں ہے، کیا اس گھرانے کے اندر چھوٹوں پر شفقت کا رواج ہے کہ نہیں ہے، کیا اس گھرانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کی جاتی ہے کہ نہیں۔ ولحسبها، اس کا حسب و نسب، اس کی خاندانی شرافت، یہ ایک حد تک دیکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو ترجیح دینی چاہیے وہ دین ہے، اس لیے کہ اگر زوجین لڑکا بھی اور لڑکی بھی اگر وہ دیندار ہوں گے، ایک دوسرے کے حق کو پہچانیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اگر لڑکی ہوگی دیندار ہوگی، اپنی ساس سسر کا مقام پہچانے گی، اپنے دیور جیٹھ جٹھانی وغیرہ کا مقام پہچانے گی، اگر اس کو دین کا علم ہوگا تو وہ اپنے خامن سے کہے گی کہ جو بھی گھر لانا ہے لاؤ، حرام نہیں لے کر آنا۔ اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کو دین کی تربیت دے گی، اگر وہ دیندار ہوگی اپنے بچوں کو دین سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی بچوں کو نماز کے لیے بھیجے گی، اگر وہ دیندار ہوگی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے بچے کو اس کے والد کا مقام سکھائے گی، اگر وہ دیندار ہوگی تو اپنے گھر کو ایک جنت کا نمونہ بنا کر رکھے گی۔ لیکن اگر وہ دیندار نہ ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ہدایت مل جائے تو یہ اللہ کا کرم ہے
نہیں تو جس انسان کو کسی کا مرتبہ اور مقام ہی نہیں پتا وہ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ بالکل یہی صورت لڑکے کی بھی ہے۔ اگر لڑکی والے رشتہ دینے سے پہلے یہ تحقیق کریں گے کہ جس بندے کو ہم رشتہ دے رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہے، دیندار ہے کہ نہیں، دین صرف 5 نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن مجید کی تلاوت کا نام نہیں ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ جس جہاں پر ہم رشتہ دے رہے ہیں اس لڑکے کو اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کو اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کو حلال اور حرام کی تمیز ہے کہ نہیں، اس لڑکے کے اندر دوسرے انسان کو سمجھنے کی تمیز ہے کہ نہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کا رشتہ دین دیکھ کر کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے دیکھیں گے، اور جہاں سب سے پہلے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔